بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نیکی اور بدی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں، جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ امام احمد حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی بھی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تباہ برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ نیکی میں تعاون اور بدی سے گریز، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن نے ایک انقلاب انگیز اصول دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس گروہ نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اس سے زیادتی کرنے لگو۔ تمہارا دستور عمل یوں ہونا چاہیے کہ نیکی اور پرہیزگاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کی بات میں ہرگز تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، وہ پاداش عمل میں سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چل کر میرے پاس آیا میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یاد رہے کہ برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو انسان اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو ترک کیا۔ کبھی انسان نسیان کی وجہ سے اس برائی کو ترک کرتا ہے تو اس صورت میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس نے نہ نیک عمل کی نیت کی اور نہ برے عمل کو ترک کیا۔ اور کبھی انسان برائی کے لیے پورا زور لگاتا ہے اور اسی برائی کے لیے تمام اسباب وسائل کو اختیار کرتا ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے عاجز و قاصر رہتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے برا کام کر لیا۔ حسن نیت سے اور حصول ثواب کے لیے کیے جانے والا ہر عمل جس میں ہمدردی شامل ہو نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ نیکی اور بدی انسان ہی کی وجہ سے معاشرے میں فروغ پاتی ہے۔ ہر مذہب پر ہر معاشرے میں نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں نیکی کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور اسلام میں نیکی کے فروغ کے لیے بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام بدی مٹانے کا درس دیتا ہے، اس لیے اسلامی معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے نیکی ہمارے شان بھی ہے اور ہمارے لیے ڈھال کا کام بھی کرتی ہے، کیونکہ نیکی کے عمل کو دہراتے رہنے سے انسان گناہ کی زد میں آنے سے محفوظ رہتا ہے۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر خیر اور فلاح سمیٹے ہوئے ہے۔ نیکی تن بدن کو مہکا دینے والے احساس کا نام ہے۔ نیکی آخرت کی کامیابی کی خواہش کا نام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور پھر اسے فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی ہے، نیکی اور بدی میں فرق کی تمیز عطا کی ہے، مگر افسوس کہ آج کا انسان اندر سے اتنا کمزور اور ذہنی طور پر اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں اور حد سے بڑھتی ہوئی بے جا خواہشات کے آگے ڈھیر ہو گیا ہے۔
نیکی کو بھلا کر بدی کو ترجیح دینے لگا ہے، نیکی کی افادیت نظر انداز کرنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی جیسے جذبے کا فقدان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور برے کاموں سے روکنے کی ہمت عطا کرے، آمین۔